الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے ہم نے 9 رکوع پڑھ لیے تھے الحمدللہ۔ 9 رکوع میں وہ تقسیم بہرحال آپ کے سامنے ہوگی آئی ہوپ کہ اس کے جو پہلے 4 رکوع ہیں اس میں جو دین اسلام ہے اس کا جو فلسفہ ہے اس کی جو حکمت ہے اس کا ایک خلاصہ دیا گیا۔ 5ویں رکوع میں پھر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہودیوں کو ایک زوردار قسم کی دعوت دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، یہ جو کتاب ابھی میں نے نازل کی ہے قرآن مجید اس پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ اس سے پہلے کہ ان کے معاملات بڑے خراب رہے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، مطلب مانا تو صحیح، نبی تو مانا، رسول تو مانا، لیکن اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا۔ پھر ان میں سینکڑوں انبیاء آتے رہے، کسی کو نہیں مانا، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو بھی رد کر دیا۔ تو اب یہ ان کو ایک اور مطلب پہلا جو رکوع ہے اس کا جو اسپازم بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ چلو اب اس پہ تو ایمان لے کر آ جاؤ تاکہ بات تمہاری اب بھی سنور جائے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع سے ایک فرد جرم عائد ہوئی۔ ہم نے کچھ واقعات پڑھ لیے، کچھ واقعات آج ہم نے پڑھنے ہیں، کل بھی ہم پڑھیں گے، تو اینڈ آف دا ڈے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کی قوم تھی، یہ کس قسم کی فسق اور فجور میں پڑھی ہوئی قوم تھی اور کیوں یہ مغضوب علیہم ہوئے۔ مطلب اللہ کی رحمت کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی کتنی غلطیوں کو اللہ نے معاف کیا، بار بار ان کو موقع دیے لیکن انہوں نے کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہر موقع سے منہ موڑ لیا۔ اچھا، اب یہ پچھلے 2-3 دن میں جو کچھ ان کے فسق و فجور ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے شرک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ چلے گئے، اللہ نے بلایا تھا ان کو تورات دینے کے لیے، پیچھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شرک کر دیا۔ اس پہ ان کو سزا بھی ملی، 70,000 یہودیوں کی گردنیں کاٹنی پڑی۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام لے کر آ گئے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پہلے تو انہوں نے شرک کیا بہرحال۔ اب شرک کے بعد دوسرا ان کا بڑا مسئلہ کیا بنا کہ انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ جب تک ہم جہراً اللہ کو نہ دیکھ لیں تو ہم تو ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ کیا مطلب؟ تورات پر ایمان لانے کا کہا جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں لائیں گے جب تک یہ کہ ہم جہراً اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ یہ ان کا دوسرا فسق و فجور۔ تیسرے نمبر پہ من و سلوہ ان پہ نازل ہوا، اس کی ناشکری انہوں نے کیسے کی؟ کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ چھٹخاروں کے پیچھے، تلذذ کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمیں تو یہ من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ چیزیں لا کے دو۔ پھر پانی ان کو دیا گیا، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے ان کو دیے صحرا کے اندر۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر وہ 6 لاکھ یا کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی شاید زیادہ ہوں، وہ سارے صحرائے سینا میں آگے پیچھے پھر رہے تھے، لیکن ان کے اوپر ایک بدلی سایہ کی ہوئی تھی، ورنہ صحرا میں آپ کا کیا مطلب ہے، دن رات گزارنا کوئی آسان کام ہے، لیکن اللہ نے ان پہ یہ وہ بھی کر لی، اپنی رحمت بچھائی، لیکن اس کا بھی انہوں نے ناشکری سے جواب دیا۔ پھر انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ جب ان سے کہا گیا کہ جاؤ اس بستی میں اور وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، لیکن اس سے پہلے جدال اور قتال تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ اب اس پہ ان کا جواب کیا تھا کہ تو اور تیرا رب جائے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی انکار کیا، پیٹھ دکھا دیا اللہ کو۔ پھر بعد میں جا کے 40 سال بعد یوشع ابن نون کی سرکردگی میں جب جیرو کو انہوں نے فتح کیا تو اللہ کی کچھ ہدایت تھی کہ شہر میں داخل ہوتے وقت عاجزی سے داخل ہو، استغفار پڑھتے ہوئے داخل ہو۔ انہوں نے وہ کلمہ ہی بدل دیا، اس کی بھی کل بات ہو گئی، مطلب وہ ہتتن سے ہنتن بنا دی انہوں نے۔ اب اس پہ بھی ان پہ ایک عذاب نازل ہوا، کوڑ کا مرض ان کو لگ گیا، اور جنہوں نے یہ مذاق کیا تھا، یہ مذاق کیا اللہ کے ساتھ، وہ سب کے سب مارے گئے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی لسٹ رکھ دی کہ ابھی ہم نے مزید پڑھنا ہے۔
اب ان کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ واقعات تو بتائے جا رہے ہیں کہ مطلب اللہ نے یہ احسانات کی، انہوں نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا، تو نتائج ان کے کچھ نکل رہے، کیونکہ بہرحال دنیا میں اس کائنات میں ایک لا چل رہا ہے، ایک نیچرل لا چل رہا ہے جو یونیورسل لا کہلاتا ہے، ایک مورل لا بہرحال چل رہا ہے، اور اس قانون میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اللہ نے قانون بنائی ہے، اسی طرح چلے گا۔ تو ان کے یہ جو کارنامے تھے، اب ان کے نتائج کیا نکلے اس یونیورسل لا کے مطابق؟ نمبر 1، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ایک تو ان پہ ذلت اور مسکنت اللہ نے طاری کر دی، تھوپ دی۔ تھوپنے کا مطلب ہے کہ منہ پہ مار دینا، تو ایک تو ان کے منہ پہ اللہ نے یہ 2 چیزیں مار دی، اور پھر ادھر بھی بات نہیں رکی، اوپر سے اللہ کا غضب بھی نازل ہو گیا۔ تو وہ کل ہم نے کچھ واقعات پڑھ لیے تھے، کس کس طور پہ ان پہ یہ غضب نازل ہوتے رہے، لیکن یہ وہ کتے کے دم والی بات ہوتی ہے، وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی رہی، بس وہ سیدھی نہیں ہوئی۔ تو ایک یونیورسل لا کے مطابق نتیجہ کیا نکلا کہ ان پہ مسکنت اور ذلت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ دوسرا، فقست قلوبہم، ان کی دل سخت ہو گئے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین میں میم میخ، اب دیکھیں یہ ایک وصف ان کا بتانا میں بھول گیا تھا، 6-7 تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ان میں ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ وہ دین میں میم میخ نکالنے لگتے تھے۔ کل وہ بکرا یا گائے کا ایک قصہ ہم نے پڑھا، اس میں انہوں نے کتنی میم میخ نکالنے کی کوشش کی، آخر میں خود ہی پستے چلے گئے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فقست قلوبہم، اس کے بعد تمہارے دل ہی سخت ہو گئے، مطلب دین میں میم میخ نکالنا، یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ یہ وہ یونیورسل لا ہے، مورل لا جو چل رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی باتیں ہو رہی ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو علماء یہود سے کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ تم مچھر تو چھانچتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو، مطلب اونٹ کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے اس کے سمیت اس کو نگل جاتے ہو، مچھر چھانچتے رہتے ہو۔ آج اب یہ یونیورسل لاز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ یونیورسل لاز ہیں، یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھے، یہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ تو کیا آج اگر ان نتائج کو ہم دیکھیں، یہ جو نتائج نکل رہے ہیں آج ہم پہ منطبق ہو رہے ہیں، ہم بھی ذلت کا، مسکنت کا شکار ہے، ہماری بھی دل سخت ہے، مطلب دین میں میم میں انہوں نے کیا نکالنا تھا، ہم نے جتنے نکال لیے۔ یہ جو جتنے فرقوں میں ہم بڑھ چکے ہیں، مطلب ملک کی سرحدیں ایک طرف، پھر لنگوسٹکس دوسری طرف، پھر اس کے اندر فقہی مسائل تیسری طرف، پھر اس میں بھی فکر کی وہ کیا کہتے ہیں تعبیر کی غلطیاں ایک طرف، ہم تو تقسیم در تقسیم کا شکار ہو چکے ہیں، مطلب اتنے تقسیم ہو چکے ہیں ہم کہ دشمن کی ضرورت ہمیں نہیں رہی۔ پاکستان دیکھیں خود سے ٹوٹ رہا ہے، یہ آپ کے خیال میں کون توڑ رہا ہے پاکستان کو؟ یہ آج جو پاکستان میں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کے حالات کا ظہور ہو رہا ہے، یہ کوئی اگر کہے کہ امریکہ کی بدماشی ہے تو میں تو نہیں مانتا۔ یہ تو اصل میں یہ ہو رہا ہے جو یہ قرآن میں ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں، ہم خود ڈویژن کا شکار ہیں، اور جہاں پہ ڈویژن ہوگی وہاں پہ کانفلکٹ لازماً ہوگا۔ یہ تو مطلب سائیکالوجی کا ایک وہ ہے، ایک لا ہے، جہاں پہ ڈویژن ہوگی وہاں پہ لازماً کانفلکٹ ہوگا۔ اب ہم نے اپنے آپ کو اتنا ڈیوائیڈ کر دیا تو کانفلکٹ تو ہونا ہی ہے، اور اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلنا۔ تو یہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ آج ہم پہ بھی منطبق ہے، بالکل ہمارے منہ پہ ماری ہوئی اللہ نے ذلت اور مسکنت۔ مسلمان کی حیثیت جو ہے اس پہ ہم نے کل بہت باتیں کر لی تھی، میں مزید آپ کو کیا بتاؤں، ہم خود آنکھیں کھول کے دیکھ لیں مطلب کیا ہمارا حال ہے۔ دوسری طرف فقست قلوبہم، کہ تمہارے دل پر سخت ہو گئے، تو آج ہم اپنے مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں، کیا ہمارے دل آج اس سے کوئی سخت چیز تو مجھے نظر نہیں آتی، مطلب کسی بات کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا، نہ قرآن کی کسی بات کا، نہ دین کی کسی بات کا، نہ حدیث کی کسی بات کا، کسی بات کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو ہمارے بھی آج دل سخت ہے، یہ اس لیے کہ یہ مورل اور یونیورسل لاز ہیں، اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہوتا۔ جو قانون ان کے لیے تھا وہی قانون ہمارے لیے بھی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا پختہ عہد۔ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ ساقہ یسوع کو کہتے ہیں، کسی باندھنے کو۔ آپ جب کسی سے عہد کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کے اندر بندھ جاتے ہیں۔
تو یاد کرو جب ہم نے باندھا تھا، اگر میں لٹرل ترجمہ کروں، یاد کرو جب ہم نے باندھا تھا بنی اسرائیل کو کس چیز میں، ایک وعدے میں. وہ وعدہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے تم اچھا سلوک کرو گے. اب دیکھیں یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ یا اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق، یہ قرآن میں 4 جگہوں پہ ایک مطلب اس طرح جوڑے کی شکل میں آیا ہے. اور یہاں سے ایک بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ والدین کے جو حقوق ہیں یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. مطلب اللہ اپنے حق کے بعد فوراً جو بات کرتا ہے والدین کے حق کی بات کرتا ہے. سورہ لقمان میں تو مطلب کافی کھول کے وضاحت کی گئی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر والدین تمہارے مشرک ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، تب بھی ان کے ساتھ بڑے بھلے طریقے سے دنیاوی لحاظ سے آپ نے رہنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے. بلکہ وہ ایک حدیث، ایک واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے جو والد تھے وہ ہندو تھے، بہرحال مندر جایا کرتے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ وہ اب مندر جاتے ہیں، بوڑھے ہیں، چل نہیں سکتے، تو کیا میں ان کو لے کے جا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات کی کہ لے کے مت جاؤ، لیکن واپس لے کے آؤ، کیونکہ وہ تو شرک کرنے جا رہے ہیں نا، تو اس پہ تم اپنا حصہ مت ڈالو. ہاں، واپسی میں ان کی مدد کر لیا کرو، واپس لے کے. یہ والدین کی حیثیت ہے اصل میں جو ہمارا دین. یہ دیکھیے اس طرح کی بات آپ کو کوئی اور دین کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا. وہ تو باقی جتنے مذاہب اب نام کے رہ گئے ہیں وہ تو انسانیت کی جڑ کاٹنے کی بات کرتے ہیں. مطلب یہ جو نیٹو کی فلسفی آپ دیکھیں نا، یہ اس کے پیچھے مذہبیت ہے اصل میں. وہی کروسیڈ وارز اور یہ ہے تو وہ ہے، یہ ساری اسی آئیڈیالوجی. تو دیکھیں وہاں پہ مذہبیت نے کیا شکل اختیار کر لی ہے. تیسری جنگ عظیم کے دانے پر دنیا کو پہنچا دیا. یہ واحد دین ہے، دین اسلام، جو توحید کو قائم کرتا ہے، ڈویژنز کو ختم کرتا ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ذہنوں میں رکھ لیں. ڈویژنز ختم ہوگی، کانفلکٹ خود بخود ختم ہو جائے گا. جب سب اللہ کی مرضی پر آ جائیں تو پھر کیا مسئلہ رہے گا یہاں پہ؟ مطلب اللہ کا حکم ہے کہ بھئی انسانی ہمدردی اپنے میں آپ میں پیدا کرو، اپنا مال دوسروں پہ خرچ. جب ہم سب اس کے لیے تیار ہو جائے کہ میں اپنا مال آپ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، آپ اپنا مال مجھ پہ خرچ، مسئلہ کدھر رہے گا؟ پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. تو یہ واحد دین ہے جو آپ کو امن کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو توحید کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں یہ ہم نے سوچنا ہے، ہم نے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. تو بہرحال یاد کرو جب ہم نے لیا تھا پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ تم نہیں کرو گے عبادت مگر صرف میری، یعنی کہ صرف اللہ کی، اور ساتھ میں کیا کرو گے؟ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو گے. وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، اور صرف ماں باپ سے ہی نہیں، پھر آگے اور بھی کچھ لوگوں کا بتا دیا گیا کہ رشتہ داروں سے بھی، یتیموں سے بھی اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرو گے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے. اب ادھر بھی ذرا یہ تو ان کو بتایا جا رہا ہے نا، تو ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ لوگوں سے کیسی بات کرنی ہے؟ اس سے اچھا سبق قرآن کے اندر موجود ہے کہ لوگوں سے بڑے بھلے طریقے سے بات کرنی ہے. ہمیں تو بتایا گیا فقیروں سے بھی مطلب آرام سے بات کرنی ہے، پیسے نہیں دینے مت دو، لیکن بات بھلے طریقے سے کرنی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نعل بالنعل والی مثال بس اپنے ذہن میں رکھیں. مطلب یہ باتیں ہے تو ان کو سنائی جا رہی ہے، لیکن ڈائریکٹ ہمیں ہٹ کر رہی ہے. اصل میں یہ کوئی عجیب قسم کا میزائل ہے. مطلب فائر کسی اور پہ ہو رہا ہے، ہٹ ہمیں کر رہا ہے. وقولوا للناس حسنا، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور دیکھو نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. نماز قائم کرنا، دیکھیں قرآن میں جہاں بھی حکم آئے گا ادا کرنے کا حکم نہیں آئے گا، بلکہ قائم کرنے کا حکم آئے گا. اور نماز کے قیام میں ہی وہ بنیاد موجود ہے کہ دین کو ہم نے قائم کرنا ہے. بہرحال چاہے وہ آگے قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے نا، چاہے ہلکے ہو یا لدے ہوئے ہو، لیکن نکلو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو. تو چاہے ہمیں اچھا لگے برا لگے، کرنا ہم نے یہی ہے. اس کو آسانی سے مان لے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے اپنے عہد سے سوائے چند لوگوں کے. اور یہ دین کے ساتھ، حق کے ساتھ، اگر میں دین کا مطلب کیا ہے؟ حق کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. حق کے ساتھ بڑے کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مخالف لوگ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. بین والے کی تو کوئی حساب نہیں ہوتی. مطلب یہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ تو بے حساب ہوتے ہیں. حق کے ساتھ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، حق کے مخالف کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں.
ثم تولیتم الا قلیلا منکم، ان میں سے بھی زیادہ پھر گئے۔ آج ہماری سچویشن پھر ایک دفعہ میں آپ کی توجہ دلاؤں، مسلمانوں کی کیا سچویشن ہے؟ کیا ہم پھرے ہوئے، یعنی ہم دین پہ سیدھے کھڑے ہیں؟ وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اور تم ہو ہی عہد سے پھرنے والے۔ یہ اللہ کا تبصرہ ہے۔ اب تم میں ساری انسانیت، قرآن وہ یہودیوں کے لیے تو صرف نہیں ہے نا، یہ تو ہم سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، تم ہو ہی اصل میں عہد سے پھرنے والے۔ اب اس کی ایک مثال بھی پیش کی جا رہی ہے، کس طرح تم اپنے عہد سے پھرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور دیکھو وہ ٹائم بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک عہد دیا، ایک اور عہد لیا تھا، ایک اور میثاق میں تم کو باندھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکال باہر نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا اور تم شاہد بنے تھے، اس پہ گواہی تم لوگوں نے دی تھی۔ مطلب یہ کھول و قرار جب ہوا تھا تم نے اس پہ خود گواہی دی تھی، تم خود گواہ ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی تو تھے جو آپس میں قتل و غارت کرنے لگے۔ اب دیکھیں یہ کس طرف بات کا اشارہ ہے کہ یہ یوشع ابن نون جب نبی بن کر آئے تو ان کی سرکردگی میں مسلمانوں نے جہاد کا آغاز کیا اور یروشلم کو فتح کرنے لگے۔ سب سے پہلی سٹی کیا تھی؟ جیریکو، کل اس پہ بات ہو گئی۔ جیریکو کو پہلے فتح کیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے پورا فلسطین فتح کر لیا۔ اب یہاں پہ غلطی کیا ہوگی کہ انہوں نے فلسطین میں پھر ایک سلطنت نہیں بنائی، ایک حکومت نہیں بنائی، بلکہ 12 قبیلے تھے تو انہوں نے کتنے حکومتیں بنائیں؟ 12 حکومتیں بنائی۔ اب جب اتنے سردار، اتنے چودھری جب ایک گاؤں کے اندر ہوں تو ٹک ٹک تو پھر چلتی رہی گی۔ تو ان کے آپس میں مطلب یہ تو میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ پھر ہوتا کیا تھا کہ جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا وہ کمزور قبیلے پہ چڑھائی کرتا تھا، ان کو مارتا بھی تھا، ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا کرتا تھا۔ اب دیکھیں وہ میثاق کیا لیا تھا کہ گھروں سے مت نکالنا، لڑائی جھگڑے مت کرنا، وہی کرنے لگے۔ یہ ایک اور ان کا فسق فجور اب سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ لڑائیاں کرتے، جو کمزور طبقہ ہوتا تھا اس کو گھروں سے نکال دیا کرتے تھے۔ اچھا اب وہ جو جن کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا وہ جب باہر نکلتے تھے اور کافر، اب دیکھیں یہ جہاں پہ آباد تھے اس کے آگے پیچھے تو سارے ہندو کافر تھے، تو وہ کافروں کے ہاتھ لگ جاتے تو وہاں پہ وہ غلام بنا دیے جاتے۔ تو اب جب وہ وہاں پہ غلام بنا دیے جاتے تو یہ ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے۔ تو اللہ اس طرح کی، یار یہ تم کتنے حرام خور ہو، یہ کتنی منافقت ہے کہ مطلب وہ پہلے جو حکم دیا تھا اس کو تو مطلب یہ دونوں حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب دیکھیں پرسپیکٹو میں دین کو دیکھنا ہے۔ ایک حکم یہ تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گھروں سے ایک دوسرے کو نہیں نکالنا۔ ایک حکم یہ تھا کہ اگر کوئی تم میں سے اگر پھر کوئی غلام بن جائے تو اس کو فدیہ دے کے چھڑا لیا کرو۔ تو ایک کو تو نظر انداز کر دیا، اس میں تو دوسرے پہ اب عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کا پھر کیا نتیجہ؟ ایک اور یونیورسل لا، ابھی ہم وہ بھی پڑھیں گے، اور وہ بھی ذرا پھر اپنے گریبانوں کو ذرا چھانک کر اور خلوص کے ساتھ ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ادھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اصل میں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بھی یہ حکم تھا، ان کے لیے کوئی الگ دین تو نہیں تھا۔ دین تو میں آپ کو پہلے دن وہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دین تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیدم تک ایک ہی ہے، شریعت چینج ہے۔ پہلوں کی شریعت کچھ اور تھی، پھر کچھ اور ہو گئی، پھر کچھ اور ہو گئی، اور وہ دیکھیں وہ یہ جو ذہنی ارتقاء ہوتا رہا نا اور وقت کا بدلاؤ ہوتا، اس کے مطابق شریعت بھی اپڈیٹ ہوتی رہی ہے، اگر میں صحیح لفظ استعمال کروں۔ آج کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت شاید فالو کرنا ٹھیک نہ ہو آج کے ٹائم کے حساب سے، آج کے ٹائم کے حساب سے یہی شریعت فالو کرنا ٹھیک ہے۔ تو شریعت بدلتی رہی ہے، دین ایک رہا ہے سر جی، اور دین سے متعلق ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک ہی بات ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نہیں ہوگے داخل، آگے اب نتیجہ آ رہا ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی تو تھے، مطلب ادھر میثاق لیا کہ نہیں کریں گے یہ اس طرح ایک دوسرے کا خون نہیں، لیکن آپس میں تم پھر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، وہ بات بھی آ گئی، اور پھر اپنے ہی جب یہ بھی کہا تھا کہ نہیں نکالیں گے لوگوں کو گھروں سے، اب تم اپنے لوگوں کو گھروں سے بھی نکالنے لگے ہو۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ
عدوان، اور چڑھائی کرتے ہو تم ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ. مطلب دیکھیں تمہارے بھائی ہیں، اپنے بھائی پہ چڑھائی کرنا یہ گناہ اور زیادتی والی بات ہے. تو گناہ اور زیادتی کے ساتھ تم ان پہ چڑھائی کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اب وہ بات آ گئی. اور پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائیں تو فادوہم، تو تم اس کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ تم پر یہی حرام تھا کہ تم ان کا اخراج کرتے، ان کو نکالتے اپنے گھروں سے. وہ بات آ گئی نا کہ ایک کو نظر انداز کر دیا، ایک حکم کو دوسرے کو مان لیا. اللہ کا تبصرہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو کیا تم اس کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو تم میں سے جو بھی پھر ایسا کرے تو ان کی جزا اس کے سوا کیا ہو سکتی؟ کس کے سوا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ دنیا میں رسوائی کی زندگی سے تمہارا سامنا ہو جائے، تم پر رسوائی آ جائے دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تم لوٹائے جاؤ سخت عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور دیکھو اللہ غافل نہیں ہے تمہارے، تم یہ جو کچھ کر رہے ہو نا، یہ جو حرام خوریاں تم کر رہے ہو، جو تم منافق کر رہے ہو، اس سے اللہ بالکل باخبر ہے. اب دیکھیں آج یہ آیت یہ یونیورسل اللہ ایک اور آ گیا ہے. دو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر فقست قلوبکم. اب یہ تیسرا مور اللہ ہے کہ جو قرآن کی آدھی باتوں کو مانے گا، آدھی کچھ باتوں کو مانے گا، کچھ کو نہیں مانے گا، تو اس کی سزا پھر کیا ہوگی؟ دنیا میں ذلت کی زندگی، آخرت میں دوگنا عذاب، دوہرا عذاب. یہ آیت آج امت مسلمہ پر 100% چسپاں ہے، 100%. کل ذرا کھل کے ہم نے بات کی تھی اس پہ. پورے دین پر کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا صرف، یہ ہمارا ہی مسئلہ ہے. پورے دین پہ چلنا اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. ہر گروہ نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی شے حلال کر رکھی ہے. میں خود نوکر پیشہ رہا ہوں. نوکر پیشہ لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے، انہوں نے رشوت، کمیشن، یہ چیزیں اپنے لیے، مطلب مورل کرپشن میں کیا؟ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال، انہوں نے یہ اپنے لیے حلال کر رکھا ہے. اچھا پوچھو تو پھر کہتے ہیں ٹائم کیسے گزارے تنخواہ میں؟ تو مطلب کیا کریں پھر؟ کچھ تو کرنا پڑے گا، دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور قرآن ہی کہتا ہے کہ زیادہ جو لوگ ہیں، مطلب دنیا والوں کے پیچھے چلو گے تو تمہیں کیا کریں گے؟ تمہیں گمراہ کریں گے، کیونکہ ان کی تو مرضیاں ہیں، وہ اللہ کی مرضی پہ تھوڑی چل رہے ہیں. اگر تم ان کی مرضی پہ چلو گے وہ تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں گے. ہمارا بھی وہی حال ہے. کاروباری طبقے کے ساتھ آپ بیٹھے، ان کے اپنے مسائل ہیں. سودی کاروبار چل رہا ہے، پھر ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں. اور ہمارے وہ جو خان ہیں، جو چودھری صاحبان ہیں، جو سیٹھ صاحبان ہیں، وہ تو پھر پہلی صف میں جانے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں خصوصاً. اور سنا ہے کہ وہ شرطوں کو رشوتیں بھی دیتے ہیں کہ ہمارے لیے جگہ. اچھا وہاں پہ جا کے وہ حج اور عمرہ کر کے، نہیں عمرہ کر کے، حج کا ٹائم تو نہیں ہوتا رمضان میں، عمرہ کر کے جب واپس آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں حساب زیرو ہو گیا، اب دوبارہ سے سٹارٹ لو. تو پہلے اگر 50% سود تھا، اب 80% پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح پہلے کوئی 10% حرام کرتا تھا نوکری میں، تو اب وہی 50%. یہ ہمارا حال ہے. کیوں؟ پیچھے بات وہی ہے، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا وہی بات ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خود، یہ جو دل ہے نا، اس سے بڑا فتوہ اور کوئی نہیں ہے. یو آر دا بیسٹ جج آف یور سیلف. مطلب آپ اپنے آپ کو ڈاج نہیں کر سکتے. مجھے آپ ڈاج کر لیں گے، دوسروں کو ڈاج کر لیں گے، اپنے آپ کو آپ ڈاج نہیں کر سکتے. اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کدھر کھڑا ہوں. تو یہ یونیورسل لا ہے، یہ آج ہم پر منطبق ہے. آج ہمارے منہ پہ اللہ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ والی بات ہے، اور ادھر بھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ ہمیں ہمارے حالوں پہ رحم کرے، اللہ ہمیں صحیح ایمان کی طرف گامزن کریں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو اس طرح کی مطلب جس طرح کے کام جو کرتے ہیں، اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے، یہ کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی. تھوڑی دیر کا سکھ، چین، امن،
اس کے لیے وہ ابدی زندگی بلا دی۔ تو اب ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ اللہ کا تبصرہ پھر آ گیا، فلا یخفف عنہم العذاب، تو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان پر قیامت کے دن عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یقیناً ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجے پے در پے رسول۔ اب دیکھیں یہ وہی 1400 سال کی بات ہو رہی ہے۔ کل بھی پرسوں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ بنی اسرائیل پہ اللہ کا ایک خاص رحم اور کرم رہا ہے کہ 1400 سال تک نبوت کا تار نہیں ٹوٹا بنی اسرائیل میں۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے، ہوتے ہوتے آخر بات کہاں تک پہنچی؟ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام پہ۔ بیچ کا جتنا بھی دور ہے نا 1400 سال کا، اس میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں رہا کہ ان کے پاس کوئی نبی یا رسول موجود۔ نبی وہ رسول تو شروع میں آئے تھے اور آخر میں آئے تھے، بیچ میں سارے انبیاء آئے۔ اب یہاں پہ یہ ایک بات بھی ذرا ذہن میں نوٹ کر لے، اس کو مستحضر رکھیں کہ قرآن پاک میں 3 اصطلاحات کے جوڑے ہیں، 3 اصطلاحات کے جوڑے ہیں جن کے مفہوم میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے متبادل بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اصطلاحات کیا کیا ہے؟ ایمان اور اسلام۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں ایمان کی بات بھی ہوتی ہے، اسلام کی بات بھی ہوتی ہے۔ پھر جہاد اور قتال، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کی بات بھی ہوتی ہے، قتال کی بات بھی ہوتی ہے۔ پھر نبی اور رسول، انبیاء کا ذکر بھی ہوتا ہے، رسولوں کا ذکر بھی ہوتا ہے قرآن میں۔ یہ 3 جوڑے ہیں اصطلاحات کی۔ اس سے متعلق میں نے کیا کہا کہ یہ ان کے مفہوم میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ قرآن میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہ ہوا ہے، یہاں پہ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ اب یہ رسول نبی کے درجے میں اصل میں استعمال ہوا یہ لفظ۔ اچھا اصول کیا ہے؟ علماء جو اس کے بارے میں اصول بتاتے ہیں کہ یہ دونوں اصطلاحات جب ساتھ آئیں گی تو یہ اپنے اصل مفہوم میں آئیں گی، اس میں پھر فرق ہوگا۔ مطلب جہاں پہ قتال اور جہاد ایک آیت میں ساتھ آ گئے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب اپنی اپنی جگہ پہ ہوگا۔ جہاد پھر کچھ اور ہوگا، قتال کچھ اور ہوگا۔ ہاں یہ اصول کیا ہے اس میں کہ 2 الفاظ جب اکٹھے آئیں گے تو ان میں وہ فرق ہوگا، وہ اپنا جو اصل مفہوم ہے وہ اس کے ادا کرنے کے لیے اکٹھے آتے ہیں۔ یہ جب علیحدہ علیحدہ آ جائیں تو ایک دوسرے کے مترادف بھی آ سکتے ہیں، جیسے کہ قتال کے لیے جہاد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اسی طرح ایمان کے لیے اسلام کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اسی طرح نبی کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ جو بالرسل آیا ہے اصل میں انبیاء کے لیے آیا ہے۔ پے در پہ جو بھیجے گئے وہ رسول نہیں تھے سارے، وہ انبیاء تھے زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ اب نبی اور رسول میں جو ایک بنیادی فرق ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ نبی اصل میں ایک کیڈر ہوتا ہے، رسول اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں نا کہ ایک کیڈر ہوتا ہے، ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح یہ جو مقابلے کا امتحان ہوتا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں، سی ایس پی کا گروپ ہوتا ہے، ڈی ایم جی کا گروپ ہوتا ہے، او ایم جی کا گروپ ہوتا ہے، یہ کیڈرز ہوتے ہیں۔ مطلب آپ نے سی ایس ایس کا ایگزام پاس کر لیا، آپ کسی ایک کیڈر میں آ گئے، آپ ڈی ایم جی میں آ گئے، بس آپ کو کیڈر مل گیا، آپ ڈی ایم جی گروپ میں آ گئے۔ اب آپ اگر اے سی ڈی سی کے طور پہ کہیں چلے گئے، یہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، یہ خصوصی حیثیت ہے اصل میں۔ کیڈر عمومی حیثیت ہے، آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ خصوصی حیثیت ہے۔ اسی طرح نبی رسول کا معاملہ ہوتا ہے، جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے، جس کو اللہ وحی سے نواز دے، وہ نبی تو بن جاتا ہے۔ اب وہ رسول بنتا ہے نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اگر اس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی، جیسے اذهب الی فرعون کس سے فرمایا گیا؟ جاؤ اب فرعون کی طرف، مطلب مبعوث ہو گئے، اپوائنٹ ہو گئے، تو وہ اب نبی سے رسول بن گئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، مطلب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی، وہ رسول بن گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر، اس امت پر مبعوث فرمایا، اپوائنٹمنٹ یہاں پہ ان کی ہو گئی۔ یہ فرق ہے بس بیچ میں، یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ نبی ایک کیڈر ہے، رسول اپوائنٹمنٹ ہے اصل میں۔
بس یہ ایک فرق ہے بنیادی طور پر۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی کو تو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قوم نے بھی اپنے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس قوم کی جڑی کاٹ دی، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ یہ جو جتنے بھی رسول ہیں قرآن میں، مطلب ایسے جتنے رسولوں کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جس کو اس کو قوم نے قتل کرنے کی سازش کی یا کوشش کی، تو نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ قوم ملیا میٹ ہو گئی۔ رسول اور اس کے جو ساتھی تھے، حق پہ جو چلنے والے تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ اور اس میں دیکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی ذہن میں یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو دن میں وہ خود فرماتے تھے کہ میں دن میں کئی مرتبہ شہادت کی دعا کرتا ہوں، کئی مرتبہ کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر دے۔ اور ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میں پھر شہید ہو جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میں پھر شہید ہو جاؤں۔ تو بڑی شدید آرزو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہونے کی، لیکن چونکہ رسول تھے آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ قرآن میں یہ اعلان ہے کہ میں اور میرے رسول ہی آخر میں غالب آنے والے ہیں۔ ان کی کیا اوقات، فرعون کی کیا اوقات ہے، اور دوسرے کی کیا اوقات ہے، اور تیسرے کی کیا اوقات ہے، میں اور میرے رسولوں نے ہی آخر میں غالب آنا ہے۔ تو رسول سے متعلق نبی کو قتل کیا جا سکتا ہے، رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب نبی اور ولی اللہ میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، تو نبی اور ولی اللہ میں بس ایک ہی فرق ہے کہ ولی کے پاس کرامات آتی ہے، کشف آتا ہے، الہام ہو سکتا ہے۔ نبی پر وحی آتی تھی باقاعدہ، وہ وحی کا جو پروسیس تھا نبی پر وحی آتی تھی۔ تو بہرحال وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے، یعنی کہ نبی بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی، ان کو تورات دی گئی، اس کے بعد پے در پہ انبیاء آئے، آخر میں اب عیسیٰ علیہ السلام پہ بات آ گئی۔ جی ہاں، کوشش کی گئی ان کو، بہرحال بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی۔ جہاں تک پھر وہ حضرت وہ جو دو انبیاء کو قتل کیا گیا، وہ کون کون تھے؟ یحییٰ اور ہارون، نہیں یحییٰ اور اچھا یہ میرے ذہن میں آ جائے گا بارہ۔ اچھا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، ان کو تورات دی گئی، اس کے بعد پے در پہ انبیاء کو بھیجا، اب آخر میں عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ پوری سیریز ہے بنی اسرائیل کی۔ اب عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے علیہ السلام کی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے معجزات عطا کیے عیسیٰ ابن مریم کو۔ اب دیکھیں جتنے حصے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، یہ اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ مثال کے طور پر وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، ابھی ان اٹ سیلف کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، وہ پھر کوڑ کا مرض ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اندھو مدر، مطلب وہ زندہ ہوتے ساتھ ہی، پیدا ہوتے ساتھ ہی جو وہ ہوتے تھے اندھے، ان کی بصارت کو واپس لے آیا کرتے تھے۔ اور بھی کئی ان کو معجزات دیے، تو ان کو جتنے حصے معجزات دیے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کسی نبی کو اتنے معجزات نصیب نہیں ہوئے۔ اور یہ کیوں؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو ہم نے مدد عطا فرمائی، ان کو ہم نے طاقت عطا فرمائی، کس کے ذریعے سے؟ روح القدس۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو پھر کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی تمہارے پاس رسول کوئی ایسی ہدایت لے کر آئے جو تمہارے نفسوں کے خلاف ہو، جو مطلب تمہاری مرضی کے خلاف ہو، تمہاری مزاج کے خلاف ہو، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تو تم نے استکبار کیا، کہ ایسا نہیں ہوا؟ اب پھر ان کو سنایا جا رہا ہے، ذرا ہم اپنے نرم مزاجوں پہ بھی نگاہیں دوڑائیں کہ دین کے کتنے ایسے فرائض ہیں، دین کے کتنے ایسے عملی تقاضے ہیں جو ہمارے مزاج پہ چونکہ باری گزرتے ہیں۔ تو بس ہمارا بھی یہی حال ہے پھر۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی شے، کوئی ایسی ہدایت ہماری طرف سے لے کے آیا جو تمہارے نفسوں پہ باری گزرے، تو تم نے استکبار کیا؟
استکبر، تم نے بڑا بننے کی کوشش کی۔ بڑا بننے کی کوشش سے کیا مراد؟ کہ بھئی نہیں مانتا، مطلب اللہ کی مرضی نہیں مانتا، تو پھر اللہ کی مرضی نہیں مانی تو کس کی مرضی چلے گی؟ میری۔ بڑا کون ہوا اس وقت؟ بڑا میں ہو گیا پھر، نعوذ باللہ۔ اللہ تو پھر بڑا نہیں رہا کیونکہ میں نے اپنی مرضی، ہاں، لیکن یہ میں بڑا بن نہیں گیا، میں نے بڑا بننے کی کوشش کی۔ اصل میں بڑا تو اللہ ہی ہے، اور یہ بڑا اور چھوٹا ہونے کے جو فیصلے ہیں یہ آخرت کے دن ہوں گے۔ ابھی تو ایک امتحان چل رہا ہے نا، شیطان کے برابر۔ استکبر، وہ بھی استکبر، ادھر بھی استکبر تم نے بڑا بننے کی کوشش کی۔ ففریقاً کذبتم، تو ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا۔ ایک گروہ سے کیا مراد؟ نبیوں کا ایک گروہ تھا، ان کو تو تم نے جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، بیچ میں کتنے نبی آئے سب کو جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ ایسا تھا جس کو تم قتل کرتے تھے، قتل کرتے رہے، قتل کرنے کی کوشش کی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف کے اندر لپٹے ہوئے، مطلب تمہاری باتوں کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ ونس اگین آج آپ مسلمانوں کا بھی حال دیکھ لیں، کیا ہمارے دل آزاد ہیں؟ آج وہ جن غلافوں کے اندر لپٹے ہوئے، میں کیا کہوں کہ یہودیوں کے دل اس طرح کے غلافوں میں، ہمارے دل ان سے بھی زیادہ بڑے بڑے غلافوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں۔ بل لعنت اللہ، اب دیکھیں اللہ کا تبصرہ پھر آ گیا، بل لعنتہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کے بسبب ان کے کفر کے۔ یہ جو کفر کر رہے ہیں، یہ جو اپنی فطرت کو چھپا رہے ہیں، حق کی بات تو اندر ہے، یہ جو چھپانے کی کوئی، اس کی بنا پہ اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بات اثر نہیں ہوتی، ہم کتنے پکے ہیں اس چیز میں، وہ بتائیں کہ پکے نہیں، تمہارے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے، تمہارے اوپر دور بطالہم الذلۃ والمسکنۃ ہے، تم مدہوش ہو اصل میں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو تم میں بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم میں بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو کہ تصدیق کرنے والی تھی ان کتابوں کی، ان چیزوں کی جو ان کے ہاتھ میں آلریڈی ان کے سامنے تھے۔ اب دیکھیں یہ بات دونوں طرف جاتی ہے۔ قرآن ایک طرف تورات اور انجیل کا وہ کرتا ہے، مطلب تصدیق کرتا ہے۔ یہ کتاب، یہ ہمیں کس نے بتایا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے یا انجیل اللہ، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو ایک طرف قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، دوسری جانب یہ مصداق بن کر آیا ہے تورات اور انجیل میں جو خوشخبریاں آئی تھیں کہ ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ ایک کتاب آئے گی کلام اللہ کی صورت میں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے تو تم فتح مانگا کرتے تھے، فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ مطلب یہ اب ہوا یہ اصل میں کہ یہ جو 3 قبیلے یہود کے تھے یہ آ کے مدینہ میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ کون کون سے 3؟ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبائل تھے جو مدینہ میں آ کے سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ اب یہیں پر جہاں پہ یہ سیٹل ڈاؤن تھے، یہیں پہ آس پاس اوس اور خزرج جو اصل عربی قبائل تھے وہ بھی سیٹل ڈاؤن تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی کئی قبائل جو اصل عرب تھے، یمنی تھے یا عرب تھے، وہ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن تھے۔ اب یہ چونکہ اختلافات تو ہوتے ہیں، قبائلی زندگی تو بڑی مشکل ہوتی تھی، اس میں اختلافات، تو جب ان میں اختلافات ہوتے تو لڑائیاں ان کے بیچ ہوتی رہتی تھی، اور اس میں ہمیشہ مار کون کا تھا؟ یہ جو یہودی تھے یہ مار کھاتے تھے ہمیشہ۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جو یہودی تھے یہ تو سارے بزنس مین، سرمایہ دار، مطلب یہ جو بزنس مین ہوتا ہے، یہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے، اس میں حب دنیا کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے۔ جس انسان میں حب دنیا، خواہش پرستی کوٹ کوٹ کے بری ہو، وہ بزدل ہوتا ہے اندر سے، وہ موت سے گھبراتا ہے، وہ نقصان سے گھبراتا ہے، وہ سختی سے گھبراتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ مار کھاتے تھے۔ وہ عرب، وہ تو کافر تھے، مطلب دیکھیں اب میں وہ کافر کی ڈیفینیشن آپ کو بتا کہ کافر ضروری نہیں ہے کہ مطلب خواہش پرستی میں دین کو چھوڑ دیں، وہ تکبر میں آ جاتا ہے، حسد میں آ جاتا ہے۔ تو وہ تو بڑے سخت مزاج قسم کے، بڑے ہارڈ ہیڈڈ قسم کے لوگ تھے، تو وہ جب بھی لڑائی ہوتی تھی یہودیوں سے تو ان کی کٹ لگاتے تھے، صحیح دبا کے لگاتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ یہ پھر ان سے کہا کرتے تھے، یہ مار کھانے کے بعد یہ یہود ان سے کہا کرتے کہ ابھی تو تم چلو لڑائی میں ہمیں مار بھی لیتے ہو اور ہمیں نیچہ بھی دکھا دیتے ہو، لیکن بہت جلد وہ آخری نبی آنے کو ہے اسی علاقے میں، اور وہ جب آئے گا اور اپنے ساتھ ایک نئی کتاب لے کر آئے گا
اور اس کے ساتھ مل کر جب ہم آپ سے لڑیں گے تو آپ ہمیں کبھی بھی نہیں ہرا سکو گے. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ کیا اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا رہا کہ تم فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، اور دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس آخری نبی کا ظہور جلدی ہو جائے تاکہ ہم جلد ان پر غالب آ جائیں. اور چونکہ دیکھیں یہ دعائیں اوس اور خزرج والے نے سنی ہوئی تھی، یہ جب یہ باتیں کرتے تھے دعائیں کیا کرتے تھے تو یہ اوس اور خزرج کو یہ خبریں تو مل گئی تھی. اب یہی وجہ ہے کہ 10 نبوی کا جو حج ہوا اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج کے 6 بندوں سے بات کی کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ دے تو ہم، تو انہوں نے کیوں نہ کیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ تو لگتا ہے وہی آخری نبی ہے جس کی بات یہ کرتے ہیں اپنے یہود کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ اس پہ ایمان لے آئے تم ہی اس پہ ایمان لے کے آ جاؤ. مطلب دیکھیں مانتے تو وہ بھی تھے کہ مطلب یہ اہل کتاب ہے تو کوئی ایسی بات تو ہمیں بھی لگتی ہے، کوئی نبی آئے گا یہ ہمیں تو کیوں اس کے خلاف اسی کے حق میں ہو جائے. اب اس سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ بات یا وہ علم جو اہل عرب کو مطلب انڈائریکٹ ملا تھا، کس سے ملا تھا؟ یہودیوں سے ملا تھا. اس کو انہوں نے دل سے لگایا تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت ان کو عطا کر دی. اور جن کے پاس ڈائریکٹ یہ نالج آیا تھا کہ ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ ایک کتاب، انہوں نے اس میں میم میخ نکالنے کی کوشش کی تو ان کا کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہی ان کا حال ہوا. تو اس طرف اشارہ ہے اصل میں کہ وَكَانُوا مِن قَبْلَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا اس سے پہلے تم دعائیں نہیں کیا کرتے تھے فتح کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كُفْرَهُ، لیکن جب وہ نبی تمہارے پاس آیا، یہودیوں سے بات کی جا رہی ہے تو تم نے اس تو پہچانے سے انکار کر دیا، تم نے اس کو کفر کر دیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کا تبصرہ، تو لعنت ہے ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی. بئس ما اشتروا به انفسهم، اور بہت بری چیز ہے وہ جس کا سودا کیا انہوں نے اپنی جان کے بدلوں میں. مطلب دیکھیں اپنی جان کا انہوں نے خسارہ کر دیا. اب اس کا کفر تو کر دیا ہے، وہی کم قیمت کیا ہے دنیا کے لیے، دنیا پرست ہے یہ لوگ. تو اس کے لیے تم نے یہ سودا تو کر لیا ہے، لیکن اصل میں تم نے کیا کیا ہے؟ وہ جو ابدی زندگی ہے اس میں اپنے آپ کو مسئلے سے ہمکنار کر دیا ہے. اَن یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کرے اس کا جو نازل فرمایا اللہ نے، بغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ، اب اس ضد سے کہ اللہ نازل کرتا ہے وہی اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. وہ اس کی وجہ سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے انہوں نے پہچان بھی لیا. قرآن ہی گواہی دیتا ہے نا کہ تم اس نبی کو اور اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہو جس طرح کہ تم اپنے بچوں کو پہچانتے ہو. اس کے باوجود بغیم بینہم والی بات ہو گئی. اب یہ بغیم کس کو کہتے ہیں؟ ضدم زدہ. اچھا اب یہ کیوں کر ہوا کہ وہ تو اس امید میں تھے کہ یہ جو آنے والا نبی ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا. مطلب وہ تو انہی باتوں کو دیکھ رہے تھے نا کہ 1400 سال نبوت ہمارے اندر رہی. اب ٹھیک ہے 600 سال فترت کا ایک وہ آ گیا، ایک ٹائم آ گیا، کوئی نبی نہیں آیا، لیکن اب اگر کوئی اگلا نبی آئے گا تو ہم میں سے آئے گا. آیا کس میں سے؟ اللہ کا یہ رحم بنی اسماعیل پہ ہو گیا وہاں سے. تو اب جب یہ ہو گیا تو وہ ضدم زدہ، اب وہ شیطان والی وہ بات ذرا دوبارہ ذہن میں لے آئے، ابلیس والی بات کہ تو بڑا زاہد اور بڑا عالم، لیکن جب وقت آیا تو پانی پی لیا، لیٹ گیا. وہ آگے ایک اور بھی قصہ آئے گا کہ مطلب یہ تو وہ ٹائم پہ پتہ چلے گا کہ مطلب اس ٹائم پہ جو کام تمہیں کرنا ہے وہ تم کر پاتے ہو کہ نہیں کر پاتے، یہیں سے تمہاری کیپیسٹی کا پتہ چلے گا. تو جب وہ نبی آ گیا انہوں نے پہچان بھی لیا، انکار کر دیا اس کو ماننے سے. کیوں؟ ضدم زدہ بغیم بینہم. اب ایڈلر صاحب ایک فلاسفر ہیں، یہ ضدم زدہ میں بندہ کیوں آ جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مسئلہ تو ہوتا ہے نا. منافقت میں بندہ کیوں آتا ہے، پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ حب دنیا، حب مال، خواہش پرستی. یہ دل کے اندر یہ مرض ہوتا ہے تو بندہ منافق بن جاتا ہے. تو بندہ ضد میں کیوں آ جاتا ہے آپ کے خیال میں؟ میں اس سے انا خیر منہ، ارج ٹو ڈومینیٹ اصل میں. تو ایڈلر صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جو موٹیوز ہیں اس میں سب سے اسٹرانگ موٹیو کیا ہے؟ ارج ٹو ڈومینیٹ. ہر انسان ڈومیننس ہی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری مانی جائے.
یہ زدم زدہ ہے، یہ بغیم ہے. اگر عربی میں اگر آپ ایک لائن میں اس کا ترجمہ کریں تو وہ زدم زدہ میں آ کے انہوں نے انکار کر دیا کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فباؤوا بغضب علی غضب، تو ان پر تہ در تہ غضب نازل ہوا اللہ کا. پہلے تو ایک بات کی گئی تھی، وہ کیا بات تھی؟ کہ ان پر اللہ کا نازل، سمپلی ایک بات، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. یہاں کیا فرمایا کہ یہ جو اب انہوں نے انکار کیا، مطلب وہ تو جو ان کی خرافات تھی اس پہ کیا ان کو سزا ملی کہ غضب ان پہ نازل ہو گیا. اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انکار کیا، اس پہ کیا کہا گیا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، غضب کے اوپر غضب نازل ہوا اللہ کا ان پہ، تہ بر تہ غضب نازل ہوا. وللکافرین عذاب مہین، اور یہ جو کافر ہیں، مطلب اتنے بڑے حقیقت کو جو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. اللہ کا رسول، آخری رسول، اللہ کی ہدایت کا آخری ایڈیشن، اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو. غضب علی غضب، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے تہ بر تہ غضب تم پر نازل ہوں گے. وللکافرین عذاب مہین، اور اہانت آمیز، اس طرح کے کافروں کے لیے اہانت آمیز سزا ہے، عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جسے اللہ نے نازل فرمایا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا. مطلب کس پر؟ تورات پر یا انجیل، وہ تو نہیں مانا انہوں نے. بہرحال تورات اور زبور، یہ ہم تو اسی پہ ایمان لائیں گے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، مطلب اس کا کفر کریں گے جو اس کے بعد نازل ہوا. قرآن کی طرف اشارہ ہے یا انجیل کی طرف، کہ اس کا ہم انکار کرتے ہیں، یہ اس کے بعد جو نازل ہوا اس پہ ہم کوئی ایمان نہیں رکھتے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے، مطلب یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے. اس کے باوجود ہی اس کو ٹکرا رہے ہیں، بچکانا پن. قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تو پھر ان سے ذرا فرمائیے کہ تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے انبیاء کو. ایک زکریا علیہ السلام تھے، ایک یحییٰ علیہ السلام تھے، میرے ذہن میں آ گیا. ان دونوں کا تو واقعات میں ذکر ہے کہ ان کو قتل کیا آل یہود نے. باقیوں کا بھی، مطلب وہ اسرائیلی روایت جب آپ پڑھیں گے نا، اس میں اور بھی کئی انبیاء کے ذکر آتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا. اور کل ہم نے ایک بات سامنے رکھ دی تھی کہ چلو انہوں نے تو انبیاء کو قتل کیا. ایک حدیث ہے کہ نبوت کا چونکہ دروازہ بند ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں، علماء حق کی بات ہو رہی ہے، وہ ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء. تو انہوں نے اپنے انبیاء کو، اب دیکھیں حیثیت تو دونوں کی ایک ہو گئی، تو انبیاء کو تو انہوں نے قتل کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے آپ ذرا تاریخی واقعات دیکھ لیں. ہم نے جو علماء حق تھے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. اماموں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کل کر دیا. یہ جو بریلوی صاحب تھے، کیا نام ہے ان کا، تحریک شہیدین والے، سید احمد بریلوی شہید، تحریک شہیدین، مطلب صحابہ کرام کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کی پیروی کرتے ہوئے ایک تحریک انہوں نے اٹھائی. ان کا کلمہ کس نے کیا؟ یہی مسلمان علماء نے، جو مدارس والے علماء تھے، انہوں نے اس کا کلمہ. کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے یہ آ گیا، خلافت قائم ہو گئی تو ہمارے ہاتھ میں کیا رہے گا، کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو انہوں نے ہی اتنے ہمارے عظیم، میں کہوں گا کہ عالم کو، مجاہد کو تہوتیس کر کے رکھ دیا. کون سے دور کی بات ہے؟ 200 سال پہلے کی. تو پھر کیا تم ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں، تو پھر ذرا پوچھو اپنے آپ سے کہ تم کیوں انبیاء کو قتل کرتے رہے ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً لائے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں، روشن معجزات لے کر تمہارے پاس آئے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي، اور اس کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں وہ شرک انہوں نے کب کیا؟ معجزات، لاٹھی کا معجزہ، ہاتھ کا معجزہ، سمندر کو پاڑنے کا معجزہ، اتنے بڑے بڑے معجزات تم نے دیکھ لیے، اس کے بعد تم بچڑے کے اس میں پڑ گئے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے.
ظلم ایک دفعہ پھر ذہن میں یاد، ظلم کا اصل میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی شے کو اپنے مقام سے ہٹا دینا. تو جب آپ شرک کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کے مقام کو اصل میں اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تھا طور کے پہاڑ کو تم پر. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور حکم دیا کہ اس میں جو کچھ بھی ہے، ان تورات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لو. وَاسْمَعُوا، اور سنو. مطلب اس میں جو ہے وہ سنو، کانوں سے سنو، دل میں اتارنے کی کوشش کرو. یہ ویسی جس طرح آج ہم نے قرآن کو بنایا ہوا ہے، اوپر الماری میں پڑا ہوتا ہے، دم درود کے کام آتا ہے. یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس میں جو کچھ میں نے تمہیں دیا اس کو قوت سے پکڑو. وَاسْمَعُوا، اور اس کی ہدایت کو سنو. قالوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کا مطلب دیکھیں ایک اور فسق و فجور ان کا سامنے نظر آ رہا ہے. قالوا سمعنا وعصینا. پڑھنا کیا چاہیے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ سمعنا واطعنا. میں نے سنا، میں نے اطاعت کی. مطلب کہنا تو یہ چاہیے، ایٹیچیوڈ تو یہ. انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا. معصیت کی ہم نے، گناہ کیا ہم نے. مطلب ہم نے سنا لیکن نہیں مانا، ہم نے گناہ کیا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں ہم نے بچڑے کی محبت بھر دی تھی. یہ وجہ تھی. پیچھے وجہ کیوں سمعنا وعصینا کہتے تھے؟ کہ ان کے دلوں میں دیکھیں وہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ اللہ کی سنت ہے. دل میں کوئی روگ ہوگا تو اللہ اسی میں آپ کو بڑھاتا چلا جائے گا. تو ان کے دلوں میں کیا روگ تھا؟ بچڑے کی محبت تھی. تو اللہ کہتا ہے کہ اسی کو ہم نے مزید بڑھا دیا. مطلب ان کے دلوں کو ہم نے بچڑے کی محبت سے بھر دیا تھا. اب وہ اس میں اندھے پھن کا شکار، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. کل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، فرمائیے بری ہے وہ چیز، حکم دیتا ہے تمہارا ایمان تمہیں جس چیز کا. اچھا، یہ جو سمعنا واطعنا کو انہوں نے سمعنا وعصینا بنا دیا. اب یہ ان کی ایک اور بیماری بھی یہاں سے اس کا اظہار ہو رہا ہے. یہ جو آل یہود تھے، ان کی ایک اور بیماری بھی تھی کہ وہ الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر نا اس کے مفہوم کو بدل دیتے تھے. اور جب ان کو کوئی کہتا تھا کہ بھئی تم نے غلط پڑھا، تو وہ کہتے کہ میں نے تو ٹھیک پڑھا ہے، آپ نے غلط سنا ہوگا. جلیبیاں منانا، تو یہ بھی ان کا ایک مرض تھا جو یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے. کل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، فرما دیجیے یہ بڑی بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو. اگر واقعی ایمان لانے والے ہو تو یہ سمجھ جاؤ کہ تمہارا یہ جو ایمان ہے، تمہیں جو حکم دے رہا ہے وہ بہت برا حکم دے رہا ہے، اگر اللہ پر ایمان ہے. کل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ان سے، اگر تمہارے لیے ہی یہ کہتے تھے کہ آخرت اگر تو اصل میں ہمارے لیے ہے، تو ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے لیے ہی ہے آخرت کا، اگر اللہ کے ہاں دوسروں لوگوں کو چھوڑ کر، اگر ایسا ہی ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو آرزو کرو پھر موت کی. مطلب اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے اور جنت میں آنکھ کھلنی ہے، تو پھر تم یہاں پہ کر کیا رہے ہو؟ پھر تو یہ تمہارے لیے ایک لائبلٹی کی زندگی ہونی چاہیے. مطلب یہاں کی جو مشکلات ہیں، یہاں کی جن تکلیفات سے ہمیں 24 گھنٹوں میں گزرنا ہوتا ہے، جو ٹینشنوں سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے، یہ تو تمہیں پھر کوئی قید خانہ نظر آنا چاہیے. اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے وہ اصل گھر ہے اور وہ ہمارے لیے ہی خاص ہے، تو ان کے سامنے ایک لٹمس ٹیسٹ رکھا گیا کہ پھر تم موت کی تمنا کیا کرو. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے یہ تو مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ قید خانہ. مطلب مومن تو یہاں پہ قید ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو روزانہ دبانا، اپنے نفس کی شرارتوں کو روزانہ سنبھال کے رکھنا، پھر شیطان کے ساتھ الگ لڑنا، پھر معاشرے کے پریشر کے ساتھ الگ لڑنا، گھر والوں سے الگ باتیں سننا، مطلب ہر طرح سے پریشان کیا جانا. تو مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے. قید خانے میں بھی یہی ہوتا ہے نا، آپ کی مرضی نہیں چلتی، آپ کو ایک جگہ پہ قید رہنا پڑتا ہے. آپ کا دل کرتا ہے عائشی کرنے کو آپ نہیں کر سکتے، آپ کا دل کرتا ہے سیر کرنے کو آپ نہیں کر سکتے. تو دین بھی، اگر آپ واقعی حق پہ چلے، واقعی دین پہ چلے، تو پھر تو دنیا میں بھی یہی حال ہو آپ کا.
تو یہ دنیا تو پھر تمہیں قید خانہ نظر آنا چاہیے، جنت تو یہ کافروں کے. تو اگر ایسا ہی ہے اور تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ یہ آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمارے لیے ہی خاص ہے، پھر موت کی تمنا کرو. تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دل میں خلوص ہوگا، اللہ کے ساتھ جب آپ کا خلوص ہوگا، جب آپ اندر سے، مطلب میں نے کل بھی آپ کے سامنے ایک بات، یہ جو آپ کا دل ہے یہ سب سے بڑا مفتی، اس سے پوچھا کرے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، یہ آپ کو بالکل سیدھی بات بتائے گا کہ کہاں پہ کھڑا ہوں. تو دل میں خلوص ہے، اللہ کے ساتھ ایک صحیح تعلق ہے، اخلاص کی بنیاد پر تعلق ہے، تو پھر تو یہ ہوگا دنیا سجن الکافر، دنیا سجن المومن. پھر تو یہ تمہیں ایک قید خانہ ہی نظر آئے گا. اگر ایسا نہیں ہے، تمہیں جنت نظر آ رہی ہے، تو یہ الفاظ پھر ذہن میں رکھ لیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. اگر آپ کو یہ دنیا جنت نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، اس پہ ذرا سوچ لیں. تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر ایسا ہی ہے موت کی تمنا کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے بسبب کس کے جو اپنے ہاتھ سے یہ آگے بیچ چکے ہیں. مطلب ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہے، تو یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پائیں گے انہیں، مطلب یہودیوں کو یقیناً پائیں گے سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی کے لیے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سے بھی زیادہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سِنَةٍ، چاہتا ہے ان میں سے ہر فرد کہ اسے زندگی دی جائے 1000 برس کی. یہ دیکھیں یہودیوں کے دل کی ایک خواہش بتائی جائے، وشفل تھنکنگ، کہ ہر کسی کے دل میں یہ بات پڑی ہے کہ اس کو 1000 سال کی زندگی ملے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں بچانے والا اسے اس عذاب سے ان کو اتنی لمبی عمر بھی اگر ان کو دے دی، 1000 سال کی زندگی بھی دے دی جائے نا ان کو زندگی اس دنیا میں رہنے کے لیے، تو یہ 1000 سال کی زندگی بھی ان کو اس عذاب سے نہیں بچا سکے گی جو عذاب ان کے پیچھے آنے والا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. بہرحال آپ کے سامنے کچھ یہ دیکھیں جتنی باتیں بھی آ رہی ہیں نا بنی اسرائیل سے متعلق، انہوں نے یہ کیا تو یہ کیا تو یہ کیا، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے. بس میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک بھی بات ابھی تک ہم نے ایسی نہیں پڑھی جو ہم پہ منطبق نہ ہو رہی ہو، جو ڈائریکٹ ہم کو ہٹ نہیں کر رہی. اور پھر ان کے ساتھ جو اصول چل رہے ہیں، آفاقی اصول جو چل رہے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ آج ہم اس کا بھی شکار ہیں. فقست قلوبہم، اس کا بھی شکار ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب کا بھی شکار ہے. مطلب یہ سب کچھ ہم پہ منطبق ہے. یقین کریں کہ 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہے. نعل بالنعل، بس وہ حدیث ذہن میں رکھیں اور یہ اس نقطہ نظر سے پڑھے تو آپ کو اپنا آپ نظر آ جائے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. ہم بہت خطرناک، بہت ایچ پہ کھڑے ہیں، اور اللہ ہی ہمیں بچائے. اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر.